بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ہیلتھ سائنسز کلاس 9 میں سیکنڈ پارٹ پڑھ رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ انیشیٹو۔ پہلا ہم پڑھ چکے ہیں صحت سہولت پروگرام۔ آج اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن۔ ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن، EPI۔ E فار ایکسپینڈڈ، P فار پروگرام اور I فار امیونائزیشن۔ کویشچن ہمارے پاس ہوگا ایکسپلین ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن۔ یہ کون سا پروگرام ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بچوں کی حفاظتی کورس کا پروگرام ہے، جو کہ نوزائیدہ بچے پیدا ہونے کے بعد جو بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس انجیکشن کا کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ دس از اے پروگرام آف پنجاب گورنمنٹ۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کا پروگرام ہے ٹو پروٹیکٹ چلڈرن، جس کے ذریعے سے وہ کیا کریں، بچوں کو پروٹیکٹ کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں ڈیزیزز، بیماریوں کے خلاف، تھرو ویکسینیشن، ویکسین کے ذریعے۔ یعنی یہ وہ پروگرام ہے جس پروگرام کے ذریعے سے شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچوں کو ویکسینیشن کے ذریعے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق پروگرام ہے۔ ان دس پروگرام، اس پروگرام میں about 3.39 million children of 0 to 23 months are vaccinated annually against the following 12 dangerous diseases۔ اس پروگرام کے تحت تقریباً 3.39 لاکھ جو بچے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 0 سے لے کے، یعنی پہلے مہینے سے لے کے 23 مہینے تک، 0 جو پہلا منتھ ہوتا ہے وہاں سے لے کے 23 منتھ تک، یعنی پونے 2 سال یا 2 سال کہہ لیں، اس وقت تک کے بچوں کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، مکمل کورس کروایا جاتا ہے اینولی، سالانہ، اگینسٹ دا فالوئنگ 12 ڈینجرس ڈیزیزز، ان جو نیچے دیے گئی ہیں 12 خطرناک بیماریوں کے خلاف۔ نمبر 1 ہے ٹیوبرکلوسس، اسے TB یا تپدق بھی کہتے ہیں، یہ پھیپھڑوں سے متعلق بیماری ہے۔ نمبر 2 ہے پولیو مائلائٹس، یہ اعصابی نظام سے متعلق بیماری ہے۔ نمبر 3 ہے ڈفتیریا، خناق، بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماری ہے، جس میں زیادہ تر گلا اور ناک جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے پرٹوسس، کالی کھانسی۔ نمبر 5 ہے ٹیٹنس، تشنج، یعنی نروس سسٹم کو جو ڈسٹرب کرتی ہے۔ نمبر 6 ہے میسل، خسرہ، جس کو چکن پاکس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 7 ہے ہیپاٹائٹس B، جگر کے متعلق بیماریاں۔ نمبر 8 ہے میننگیٹس، میننگیٹس یہ گردن توڑ بخار ہے۔ نمبر 9 پر ہے ڈائریا، اسہال، بچوں میں عام بیماری ہے، دست، پیچس وغیرہ۔ نمبر 10 ہے ٹائیفائڈ، تیز بخار۔ نمبر 11 ہے نمونیا، نمبر 12 ہے روبیلا، یہ بھی خسرہ کی ایک ٹائپ ہے، ایک قسم ہے۔ تو یہ وہ 12 ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں جو کہ بچوں کو ان سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے، اور ان سے بچاؤ کے لیے انہیں جو ہے ویکسینیٹ کیا جاتا ہے۔ Immunization is carried out at fixed center and outreach site۔ Immunization یعنی ویکسینیشن
جو ہے وہ کہاں کی جاتی ہے، اس کے لیے فکس سینٹر ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتی. از کیریڈ آؤٹ آف فکس سینٹر. مختلف سینٹر ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو کہ مخصوص ہوتے ہیں. اینڈ آؤٹ ریچ، اور جہاں قابل رسائی ہے، یہاں تک لوگ جو ہیں وہ آسانی سے جا سکتے ہیں. ای پی آئی ویکسینیشن سینٹر. ای پی آئی ویکسینیشن سینٹر، یہ جو 12 بیماریاں ہیں ان سے متعلق جو سینٹر بنائے گئے ہیں، آر لوکیٹڈ ان آل پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوشن. یہ تمام پبلک ہیلتھ کے جو ادارے ہیں ان سب میں ہیں، شامل ہیں، لوکیٹڈ ہیں. اینڈ آلسو ان سم پرائیویٹ ہاسپٹل ان پنجاب، اور پنجاب کے کچھ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہیں. More than 4,000 vaccinated worked as outreach worker at UC level. More than 4,000 vaccinated. 4,000 سے زائد جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ کام کر رہے ہیں ایٹ UC لیول، یونین کونسل کے سطح پر، اور وہ قابل رسائی ہیں. کویشچن ہمارے پاس ہے ایکسپلین ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن. قوت مدافعت کے متعلق جو پروگرام ہے اس کی وضاحت کریں. دوسرا ہمارے پاس کویشچن ہوگا ہاؤ مینی ڈیزیزز آر ان ای پی آئی، کہ ای پی آئی پروگرام میں کتنی ڈیزیزز شامل ہیں. تو یہ آپ نے 12 ڈیزیزز کے نام بتانے ہوں گے. کویشچن پوائنٹ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. ہیپاٹائٹس پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام. ہیپاٹائٹس پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام. H for hepatitis, P for prevention, C for control and P for program. کویشچن ہمارے پاس ہوگا explain hepatitis prevention and control program. HPCP is another program of the Punjab government. HPC ایک اور دوسرا پروگرام ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے. That work for the prevention and control of hepatitis، جو کام کر رہا ہے کس کے لیے؟ ہیپاٹائٹس کے تحفظ اس کو اور کنٹرول کرنے کے لیے. دیٹ ورک فار دا پریونشن، اس کی روک تھام کے لیے، ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان دس پروگرام، اس پروگرام کے تحت دا گورنمنٹ پرووائڈ فری ہیپاٹائٹس بی ویکسین. اس پروگرام کے تحت گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ فری فراہم کر رہی ہے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین اینڈ ہیپاٹائٹس سی، اور اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس سی اینڈ بی کی ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹمنٹ، اور ساتھ ساتھ ان بیماریوں کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اور ان کا مکمل ٹریٹمنٹ یعنی علاج بھی کیا جاتا ہے. دس پروگرام آلسو پرووائڈ ہیپاٹائٹس ریلیٹڈ ایجوکیشن اینڈ کنسلٹیشن. یہ جو پروگرام ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے ہیپاٹائٹس ریلیٹڈ ایجوکیشن. ہیپاٹائٹس سے متعلق تعلیم فراہم کرتا ہے، آگاہی دیتا ہے کہ یہ بیماری کیوں پھیلتی ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے. ہیپاٹائٹس ریلیٹڈ ایجوکیشن اینڈ کنسلٹیشن، اور اس کے بارے میں مفید معلومات اور مشورے فراہم کیے جاتے ہیں. اٹ ہیز 281 ہیپاٹائٹس کلینک ایٹ DHQ اینڈ THQ ہاسپٹل کے ہیپاٹائٹس کے اٹ ہیز 281 281 ہیپاٹائٹس کلینک بنائے گئے ہیں DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اینڈ THQ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں. ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے علاوہ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہیں جہاں پر تعلیم فراہم کی جاتی ہے. جو نئے نرس ہوتے ہیں، نئے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیکل شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اینڈ پارٹنر آرگنائزیشن فار فری سروسز، اور مفت خدمات کے لیے جو ہیں وہ تنظیموں سے رابطہ کیا جاتا ہے. دا فالوئنگ آر دا مین ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ ان دس پروگرام. اس پروگرام کے تحت مندرجہ ذیل مین ایکٹیویٹیز، مین سرگرمیاں جو ہیں وہ سر انجام دی جاتی ہیں. کویشچن ہمارے پاس آئے گا واٹ آر دا مین ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ بائی دا HPCP. HPCP کے تحت کون سی جو مین سرگرمیاں ہیں وہ سر انجام دی جاتی ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس 6 ڈفرینٹ سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ فراہم کی جاتی ہیں. نمبر 1 ہے انٹروڈکشن آف آٹو ڈسیبل سرنج.
کے انٹروڈکشن تعارف کروانا، معلومات فراہم کرنا، آٹو ڈسیبل سرنج کے سرنج کو استعمال کرنے کے بعد اس کو خود کار طریقے سے جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا جائے۔ نمبر 2 ہے مانیٹرنگ آف باربر اینڈ بیوٹی سیلون، بیوٹی پارلرز اور باربر، اسی طریقے سے جو باربر ہیں ان کو مانیٹر کرنا، ان کو آگاہی فراہم کرنا کہ وہ اپنے اوزار کا جو استعمال ہے وہ اس طریقے سے کریں تاکہ دوسرا جو شخص ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ مینڈیٹری اسکریننگ آف بلڈ بیفور بلڈ ٹرانسفیوژن، مینڈیٹری لازمی اسکریننگ کریں، لازمی چیک آؤٹ کریں آف بلڈ، خون کی، جب خون کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے یا ایک شخص سے دوسرے شخص کو دیا جاتا ہے تو اس خون کے متعلق جو ہے وہ مکمل معلومات حاصل کی جا سکے اور وہ جرم سے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 4 امپلیمنٹیشن آف ویسٹ مینجمنٹ ان آل ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، امپلیمنٹیشن اپلائی کرنا چاہیے کیا ویسٹ مینجمنٹ، جو ہمارا ویسٹ فالتو جو کوڑا ہے اس کو کس طریقے سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان آل ہیلتھ کیئر فیسلٹی، تمام جو صحت کی ادارے ہیں اور سہولتیں فراہم کرنے والے ہیں تو وہاں پر جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو امپلائی کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، یعنی صفائی کا بہترین انتظام کیا جائے۔ مینڈیٹری ٹیسٹنگ بیفور ڈائلائسس، ڈائلائسس سے پہلے لازمی طور پر ٹیسٹ کیے جائیں۔ ڈائلائسس مین گردے واش کرنا، سرجریز آپریشن سے پہلے، این آرگن ٹرانسپلانٹ اور کسی بھی اعضاء کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرنا، یعنی اگر کسی ایک شخص کا فرض کرے گردہ فیل ہے، ناکام ہے، تو اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کا لگایا جا رہا ہے تو اس کے متعلق مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ جرم سے اور ڈیزیز سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری جو معلومات ہیں وہ لازمی فراہم کی جاتی ہیں۔ کمپلسری ہیپاٹائٹس بی ویکسینیشن آف نیو برن، نئے پیدا ہونے والے بچے جو ہے اس کو ہیپاٹائٹس بی کا جو ویکسینیشن ہے وہ اس کے لیے کمپلسری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 6 مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ لازمی طور پر ہیپاٹائٹس کی پریونشن یعنی اس کی روک تھام کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو یہاں 2 کویشچن ہیں۔ پہلا کویشچن ہوگا ایکسپلین ہیپاٹائٹس پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام، کہ اس پورے پروگرام کی وضاحت کریں، اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، اس پروگرام کے تحت کتنے ہیپاٹائٹس کے جو ہے ادارے کام کر رہے ہیں، THQ اینڈ DHQ، اور ان کا مین مقصد کیا ہے، وہاں پر کون کون سی جو ہے ایکٹیویٹی سر انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا لانگ کویشچن بھی آ سکتا ہے، لانگ سے ہٹ کے جو ہے وہ کویشچن کے مختلف پارٹس بنے ہوتے ہیں ABC، اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کویشچن کی ٹائپ دے کر جو ہے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ سیکنڈلی، what are the main activities carried out by HPCP؟ HPCP کے تحت کون سی مین ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ فراہم کی جاتی ہیں؟ تو یہاں پر وہ 6 ہیں، یہ آپ لازمی طور پر تیار کریں کیونکہ اس سے متعلق سوال آ سکتا ہے۔ 4تھ جو پروگرام ہے پنجاب گورنمنٹ کا ہیلتھ انیشیٹو کے حوالے سے وہ ہے TB کنٹرول پروگرام۔ کویشچن ہے ایکسپلین یا ڈسکرائب TB کنٹرول پروگرام ان ڈیٹیل میں TB کنٹرول پروگرام ہے اس کی وضاحت کریں۔ ان TB کنٹرول پروگرام the government provide free TB diagnostic and treatment services in public and private healthcare institution۔ ان TB کنٹرول پروگرام میں دا گورنمنٹ کیا کرتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے فری TB ڈائگنوسٹک، فری یعنی مفت TB کی تشخیص اینڈ ٹریٹمنٹ اور اس کا علاج ان پبلک اینڈ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن، سرکاری اور پرائیویٹ جو صحت کے ادارے ہیں ان میں جو ہے وہ TB کی فری علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ دیر آر 558 TB بیسک مینجمنٹ یونٹ اینڈ 558 مائکروسکوپی لیب اکراس پنجاب ان پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن۔ کویشچن ہمارے پاس ہے ہاؤ مینی TB انسٹیٹیوشن آر ان
पंजाब में टीबी के कितने इदारे हैं? तो देयर आर 558 टीबी बेसिक मैनेजमेंट यूनिट, 5,558 जो है वो टीबी के बेसिक मैनेजमेंट इदारे हैं, यूनिट हैं, एंड 558 माइक्रोस्कोपी लैब अक्रॉस पंजाब में है इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये जो हमने हॉस्पिटल की टाइप्स पढ़ी हैं, इससे पहले जो पीछे हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइमरी जो है हॉस्पिटल, उसमें कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं, सेकेंडरी में एंड टर्शरी में। दीज यूनिट आल्सो प्रोवाइड, और ये यूनिट जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये भी प्रोवाइड करते हैं आल टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी टू कंट्रोल ऑफ टीबी पॉजिटिव पेशेंट। तो ये प्रोग्राम ये भी फ्राहम करता है टीबी की रोकथाम के लिए थेरेपी टू द कंटेक्ट ऑफ टीबी पॉजिटिव पेशेंट। जिन पेशेंट में टीबी की अलामात पाई जाती हैं तो उनको थेरेपी भी की जाती है, यानी उनको मखसूस ट्रीटमेंट फ्राहम की जाती है। फ्री होम डिलीवरी इज़ डन फॉर द मेडिसिन टू टीबी पेशेंट। टीबी के जो मरीज़ हैं उनको फ्री होम डिलीवरी, यानी उनके घर तक जो है वो अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। द प्रोग्राम आल्सो डू टीबी स्क्रीनिंग थ्रू मोबाइल एक्सरे वैन। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत जो है वो टीबी की स्क्रीनिंग की जाती है थ्रू किसके ज़रिए से? मोबाइल एक्सरे वैन के ज़रिए से, डोर टू डोर, या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक, या एक विलेज से दूसरे विलेज तक जो है वो वैन के ज़रिए से फ्री फ्राहम सहूलतें की जाती हैं टीबी की रोकथाम के लिए, या ऐसे मरीज़ जो टीबी की अलामात का शिकार हैं उनके लिए। लास्ट प्रोग्राम हमारे पास है पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव में से पंजाब एड कंट्रोल प्रोग्राम के पंजाब जो है वो एड के प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल कर रहा है उस डिजीज़ को। द मेन पर्पस ऑफ द पंजाब एड कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि मेन मकसद है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि एड कंट्रोल प्रोग्राम की जाए, इज़ टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन, कि वो रोका जाए HIV ट्रांसमिशन, उसकी तरसील को, उसका एक जगह से दूसरी जगह जो फैलाव है उसको ख़त्म किया जाए, एंड इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्या किया जाए? इम्प्रूव, बेहतरी लाई जाए हेल्थ, सेहत के अंदर, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की क्वालिटी, उसके मेयार को बेहतर बनाने में, ऑफ पीपल, लोगों की, लिविंग विद HIV एड्स, जो कि HIV एड्स का शिकार है। यानी इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है वो क्या करना है? HIV एड्स को जो है उसकी तरसील को रोकना है कि वो आगे उसका मज़ीद फैलाव ना हो सके, और उसके अलावा HIV एड्स में का जो शिकार लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और उनकी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना है। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री टेस्टिंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है? फ्री टेस्ट फ्राहम कर रही है, ट्रीटमेंट, इलाज, एंड कंसल्टेशन सर्विसेज टू HIV एड्स, और कंसल्टेशन यानी मुफीद मालूमाती मशवरे दिए जा रहे हैं, उनकी खदमात फ्राहम की जा रही हैं कि कौन सी हिदायत हैं, कैसे अमल करना है, किस चीज़ से रोकना है, किस चीज़ से बचना है, वगैरह वगैरह, टू HIV एड्स पेशेंट एंड एट रिस्क पीपल AG, और जो इस बीमारी में लोग शामिल हैं जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र एंड सेक्स वर्कर, जिनमें जो नुमाया लोग शामिल हैं वो हैं ड्रग यूज़र, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले, और जिनसी कामों में मुलविस अशख़ास। द प्रोग्राम हैज़ 45 एड कंट्रोल सेंटर, इस प्रोग्राम में कितने सेंटर शामिल हैं? 45 एड सेंटर कंट्रोल प्रोग्राम शामिल हैं इन गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस पंजाब, पूरे पंजाब में जो गवर्नमेंट ने 45 सेंटर बनाए हैं ताकि इसके ज़रिए से लोगों में आगाही पैदा की जा सके और लोगों को जो है वो इस बीमारी से दूर रखा जा सके। ये नीचे उर्दू में वजाहत की गई है कि HIV जो एड्स है वो किन चीज़ों से नहीं फैलता, HIV एड्स के फैलने की क्या वजूहात हैं, और HIV एड्स
سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا جو ٹاپک تھا پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ انیشیٹو کہ پنجاب گورنمنٹ نے صحت کے بارے میں کون سے اقدامات کیے ہیں، تو اس کے نے 5 میجر جو ہیں وہ اقدامات ہیں، جہاں کا لیکچر جو ہے ہمارے 2 لیکچر میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور انتہائی آسان انداز میں اردو کی وضاحت کے ساتھ ایک ایک لفظ کی معنی اور ان کی ڈیٹیل بتائی ہے، تاکہ آپ اس جو نیا سلیبس آیا ہے اس کو اچھے انداز میں پڑھ سکیں۔ بیماریوں کے متعلق جو ہے آپ لوگوں کی جو آگاہی ہے وہ بہترین ہو سکے، اور آپ اس کتاب کو جو ہے وہ برڈن سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ ایک انجوائیبل کے طور پر پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ کی معلومات میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے بیماریوں کے حوالے سے، کہ کون سی بیماری جو ہے اس کا کیا علاج ہے، کیسی اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، پنجاب میں کہاں کہاں ادارے پائے گئے ہیں، اور بہترین طریقہ کون سا ہے، اور کس طریقے سے ہم درست طریقے کا استعمال کر کے انتہائی جلدی سے اس بیماری کو کور کر سکتے ہیں۔